السلام علیکم ناظرین. قرآن پاک کے ضعیف نسخے اور مقدس اوراق اکثر لوگ پانی میں بہا دیتے ہیں، لیکن حکومت پنجاب کی کاوشوں سے ان مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے خوبصورت قرآن محل تعمیر کیے گئے ہیں. آئیے چل کے کرتے ہیں اس مقدس جگہ کی زیارت. جی ناظرین، اس وقت ہمیں غافر شہزاد صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں اور انہوں نے ہمیں پہلے بھی میرا پاکستان میں جوائن کیا تھا. انہی سے جانتے ہیں کہ قرآن محل بنانے کا مقصد کیا تھا اور یہ خیال کیسے آیا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایکسپریس چینل نے اس طرف توجہ دی، کیونکہ یہ جو قرآن محل بنانے کا ایک کانسیپٹ تھا یا اس کی ضرورت تھی اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ ایکسپریس کے چینل سے بہتر اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بہت شکریہ. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ خیال کیسے آیا، یہ کوئی 2003-04 کی بات ہے، یعنی کہ 15-16 سال پرانی بات ہے. 2-4 لوگ مختلف اوقات میں اوقاف کے دفتر میں آئے. اس وقت سیکریٹری اوقاف تھے جاوید اقبال اوان جی. تو انہوں نے کچھ تصویریں دکھائیں جو کہ قرآن کے خستہ اوراق کی تصویریں تھیں، اور ان کو دیکھ کے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا اور یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس طرح کی تصویریں بھی خراب حالت میں ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے پھر اس وقت اس کے بارے میں سوچا گیا. تو ابتدائی طور پہ اوقاف ڈپارٹمنٹ نے اپنی سطح پہ ڈویژن لیول پہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جن کو نام قرآن محل کا ہی دیا گیا، لیکن وہ چھوٹے تھے اس وقت. خستہ اوراق کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو پیپر استعمال کیا جاتا تھا وہ اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے اس میں کافی سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے تھے. تو پھر اوقاف ڈپارٹمنٹ نے بہت محنت کر کے ایک ایکٹ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا. تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں طے ہوئیں اور اس کے مطابق یہ پنجاب گورنمنٹ کی معاونت کے ساتھ اب یہ 9 جو ڈویژنز ہیں وہاں پہ یہ قرآن محل بنائے گئے ہیں. سر میں جاننا چاہوں گی کہ قرآن محل میں قرآن کے جو ضعیف نسخے ہیں وہ کس طرح سے محفوظ کیے جاتے ہیں؟ اچھا، یہ بھی نا ایک کافی سینسٹیو سا یہ بھی پورا پروسیس ہے، اور اس میں لوگوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے باقاعدہ، کیونکہ جب یہ کلیکٹ ہو کے آتا ہے سب سے اہم بات تو یہ نا کہ اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. تو لوگ باوضو ہو کے بیٹھ کے اور صاف اور پاک جگہ کے اوپر بیٹھ کے اس کی سارٹنگ کرتے ہیں. سارٹنگ کرتے ہیں، جو اچھی حالت میں قرآن ہوتا ہے ان کو الگ کرتے ہیں. وہ کچھ لوگ پڑھنے کے لیے بھی لے جاتے ہیں، کچھ مساجد میں بھی رکھوا دیتے ہیں، کچھ ہمارے پاس ویسے محفوظ ہوتا ہے. تو وہ سارٹ آؤٹ کر کے مختلف اس کے سٹیکنگ کر کے تو اس کے بعد پھر ہم جو زیادہ خستہ صفحات ہوتے ہیں ان کو الگ کرتے ہیں، اور اس کو پھر آگے ہم ایک ری سائیکلنگ پلانٹ ہے جس میں اس کو ری یوز کر کے ہم اس کی پروڈکٹ جو ہے اس کے اوپر بھی کافی ڈیبیٹ رہا کہ وہ ہم ری سائیکل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اس میں بھی علماء کی رائے لی گئی. پہلے سوچا گیا کہ اس کا کچھ گتا بنا کے ہم قرآن کی جلد میں استعمال کریں، پھر بھی وہ عکس آ جاتا تھا. تو پھر اس میں سوچا گیا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک، بالکل صفوف سا بنا کے تو اس کو جو سمندر ہے اس میں بہا دیتے ہیں. جی بالکل. اور آپ کے پاس یہاں پر 4 شاید کنویں بھی ہیں غالباً، وہ کس پرپس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ جو کنویں ہیں نا، اصل میں جو پرانا تصور ہے نا قرآن کے صفحات کا وہ یہ ہے کہ یا تو آپ دریا میں بہا دیتے تھے، تو ظاہر ہے دریا تو ہر جگہ پہ ہوتا نہیں تھا، تو جو چھوٹی بستیوں میں کنویں ہوتے تھے تو وہ جو نیچے واٹر ٹیبل ہوتا تھا اس میں وہ مکس ہو کے تو چلا جاتا تھا، اور ظاہر ہے مقدس صفحات ہوتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا. ابتدائی طور پہ سوچا گیا کہ کیوں نہ اسی طرح سے کنواں بنا کے تو اس پروسیس کو دیکھا جائے. لیکن لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ واٹر ٹیبل بہت نیچے ہے، وہ پروسیس کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ہم نے یہ 4 کنویں بنائے. 2011-12 میں یہ کنسیو ہوئے، 2013 میں مکمل ہوئے. تو اس تجربے سے یہ بیسیکلی اوقاف نے سیکھا، یا ایز این آرکیٹیکٹ میں نے یہ سیکھا کہ ہم کیوں نہ ایک ایسی عمارت بنائیں کہ جس میں ہم اس کی ہائٹ بھی اتنی رکھیں کہ جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اکنامیکل بھی ہو وہ، اور اس کا جو مقصد ہے وہ زیادہ سٹیکنگ کا ہو. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ جو قرآن محل اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. تو اس کا جو ڈیزائن کانسیپٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی کافی غور و خوض کیا گیا کہ یہ عام عمارت نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ اگر اس کو دیکھیں ایک نظر، یوں لگتا ہے جیسے قرآن کی ایک ریل ہے، اس ریل میں اوپر قرآن کو بنایا بھی اسی طرح سے، اس کے اوپر جیسے قرآن کے وہ صفحات کتاب جیسے کھلی ہوتی ہے نا، یہ اس کانسیپٹ میں ہے. اور یہ جو سائڈ کے اوپر آپ کو 4 یہ جو کھڑکیاں سی نظر آ رہی ہیں، بیسیکلی اگر آپ ویژولائز کریں تو یہ اللہ لکھا ہوا ہے. ایک سائڈ کے اوپر اگر الف ہے تو یہ 3
لام ہے لا, ادھر بھی اللہ ہے اور ادھر بھی اللہ ہے. تو یہ ہم نے کیلیگرافی کو بلڈنگ کے اندر, اور جو قرآن کی ریل اور کتاب ہے اس کو بلڈنگ میں ٹرانسفارم کر دیا. تو یہ درمیان کے اندر ہم نے اس کا دروازہ ہے جس سے آپ انٹر ہوتے ہیں, اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس کو ہم نے سیمی سرکولر رکھا. سیمی سرکولر اس لیے رکھا کہ یہ جو سرکل ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ ایٹرنیٹی کو ظاہر کرتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرتا ہے سرکل جیومیٹریکل فارم میں. اور اس کی وجہ ہے کہ سرکل ہے, اس کے نہ آغاز کا پتہ چلتا ہے نہ انجام کا پتہ چلتا ہے, کب شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو یہ ہم نے پورے سرکل کے بجائے آدھا سرکل بنا کے تو اس کو زمین کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن ڈیولپ کیا ہے. بہت تھاٹ فل مطلب اس بلڈنگ کو بنایا گیا ہے, اور یہ جو آرکیٹیکچر اسٹرکچر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کتنے رقبے پر یہ مشتمل ہے؟ یہ جو ٹوٹل رقبہ ہے یہ تقریباً 11 کنال کے اس وقت مشتمل ہے, 11 کنال ہے. تو کیا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا فیوچر میں ارادہ ہے؟ بالکل اس کا ارادہ تھا اور ابھی کچھ ہے, لیکن جب سے دیکھا ہم نے کہ ریسائکلنگ کا جو یونٹ ہے وہ جب شروع ہو گیا تو ہمیں ضرورت اب محسوس نہیں ہو رہی. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس کوئی مخصوص ٹیم ہے, کیا لوگ ہیں جو کہ مساجد وغیرہ سے ضعیف جو قرآن ہے یا ان کے نسخے ہیں یا مقدس اوراق ہیں ان کو کلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر قرآن محل میں لے کے آتے ہیں؟ اچھا یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس میں ہمارا پبلک کی طرف سے رسپانس بہت اچھا ہے. مختلف شہروں میں نا, چھوٹے شہروں میں بھی پبلک نے اپنی سطح پہ چھوٹے چھوٹے قرآن محل بنائے ہوئے ہیں, کمرے بنائے ہوئے ہیں, لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ان کو کہاں پہ لے جائیں. تو ہم ان کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ اور اس کے بعد وہاں سے بھی شفٹ کرتے ہیں یہاں پہ. کافر صاحب یہ بتائیے گا کہ دن میں کتنے گھنٹے کے لیے قرآن محل کھلا ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو قرآن محل ہے یہاں پہ ہم نے ایک سیکورٹی گارڈ چوکیدار وہ یہاں فیملی کے ساتھ رہتا ہے. اچھا اینی ٹائم اگر لوگ کوئی پرائیویٹ پبلک آنا چاہے یہاں پہ, کوئی اسپیسیفک ایسج ٹائمنگز کوئی اس طرح سے نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے کن شہروں میں قرآن محل بنائے گئے ہیں لاہور کے علاوہ؟ جی اس سٹیج کے اوپر ہم نے جو پنجاب میں 9 ڈویژن ہے تو ہر ڈویژن کی سطح پر ایک ایک قرآن محل ہے. مطلب جیسے اگر ادھر سے شروع ہو جائیں تو بہاول پور ہے, ملتان ہے, وہاں سے اگر آپ آگے چلتے آئیں تو سائی وال جیسے پاک پتن ہے, اسی طرح سے یہاں لاہور ہے, فیصل آباد ہے, گجرانوالا ہے, راول پنڈی ہے. تو یہ 9 ڈویژنز جو ہیں, ڈی جی خان ہے. تو یہ 9 ڈویژنز کے اندر یہ اس جو مالی سال ہے اس کے اندر ہم نے مکمل کیے ہیں. غافر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آنے والے وقتوں میں قرآن کے جو ضعیف نسخے ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بلڈنگ کافی ہے؟ وقتی طور پہ تو ظاہر ہے یہ ہمیں کافی لگ رہی ہے, اور اس لیے بھی کافی لگتی ہے کیونکہ وہ جو قرآن کا ایکٹ ہے نا اس میں ہم نے وہ جو پیپر ہے نا اس کی کوالٹی کو کنٹرول کیا ہے. اس کے لیے ایکٹ کے اندر باقاعدہ سزائیں تجویز کی گئی ہیں جو کہ 20,000 جرمانے سے لے کے امپریزنمنٹ تک ہے, 3 سال قید تک کی سزا ہے. تو اس کی وجہ سے جو پرنٹر اور پبلشرز ہیں نا وہ بڑے محتاط ہو گئے ہیں. پھر ہمارے جو قرآن بورڈ کے لوگ ہیں یہ وزٹ کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کاغذ کی کوالٹی اور پرنٹنگ اچھی ہو رہی ہے نا تو اس میں ویسٹیج کی ریشو کافی کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ریسائکلنگ پلانٹ جب سے چل پڑا ہے تب سے ہمیں لگتا ہے کہ اگر 1 مہینے میں یہ بھر بھی جائے تو وہ ٹرک کے اندر ڈال کے ہم لے جاتے ہیں, یہ پھر خالی ہو جاتا ہے. تو اس لیے شاید ہمیں اور زیادہ آگے نیکسٹ ضرورت نہ پڑے کیونکہ دونوں چیزوں نے مل کے اس چیز کو کافی کنٹرول کر دیا. کوالٹی اچھی ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ اس طرح سے. سر اگر موسم کی بات کی جائے تو کیا موسم اثر انداز ہوتا ہے اس طرح کی عمارتوں پہ, اور جو آپ نے یہ قرآن محل بنایا ہے؟ اچھا اس میں جو عمارت ہے وہ تو ظاہر آپ کے سامنے جیسے اینٹیں, پلاسٹر اور اوپر کوئی اسپیسیفک میٹیریل نہیں یوز کیا, وہ تو نارمل ہے. لیکن وہ جو موسم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لازمی بات ہے کہ جب ایئر میں ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو اندر جو آلریڈی خستہ صفات ہیں ان کے اندر خستگی کی ریشو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم نے اس کے اندر لائٹ کا تو رکھا ہے بندوبست لیکن ایگزاسٹ کا بندوبست رکھا ہے تاکہ ایئر جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی رہے. سر پنجاب میں تو یہاں پہ ہمارے پاس قرآن محل ہے, لیکن دوسرے اگر صوبوں کی بات کی جائے تو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں وہاں جو مقدس اوراق ہیں یا پھر ضعیف قرآنی نسخے ہیں ان کو کس طرح سے محفوظ کیا جا رہا ہے؟ اچھا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اس طرح سے آرگنائزڈ لیول کے اوپر کسی اور صوبے میں ابھی تک کام نہیں ہو رہا.
لیکن یہ پورا یقین ہے کہ جب آپ کے میڈیا پہ یہ چیزیں باقی صوبوں میں جائیں گی تو وہ اس پہ ضرور غور کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنی سطح پر ضرور اس کا کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں پہ بھی شروع کریں گے۔ اس سے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے مقدس اوراق کے حوالے سے، یا جو قرآن کے ضعیف نسخے ہیں؟ اچھا، اس میں میرا میسج تو یہی ہوگا کہ ایک تو جب وہ قرآن خریدیں جی، تو اس کے اوپر نا ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے قرآن بورڈ کی، اچھا، وہ اپرووڈ پبلشر جو ہے نا ان کا خریدیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جو صفحات کی خستگی ہے وہ کم ہوگی اور وہ لوگ زیادہ انکریج ہوں گے، اور جو مطلب انلیگل پرنٹنگ ہے اس کو ڈسکریج کریں تاکہ یہ اوراق کی خستگی جو ہے وہ نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ظاہر ہے قرآن روزانہ پڑھنے والی اور سمجھنے والی چیز ہے، تو اس کے استعمال میں ذرا احتیاط کریں تاکہ اس کی خستگی جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ غافر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔